أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آج کے درس سے پہلے ایک شکوے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہارٹلے پول سے آیا ہے. ہارٹلے پول ایک ایسی جماعت ہے جہاں اکثریت انگلستان کے باشندوں کی ہے جو انہوں نے اسلام قبول کیا اور جماعت احمدیہ زیادہ تر انہی افراد پر مشتمل ہے. اور ایک پاکستانی خاندان یا ایک جو اور بعد میں مل گئے حمید احمد خان صاحب اور ساجدہ بیگم، ان کی تبلیغ سے زیادہ تر خدا کے فضل سے جماعت قائم ہوئی ہے. ان کے مفادات کا خصوصیت سے خیال رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی شکوے کر رہے ہیں. حمید احمد خان نے لکھا ہے کہ اچھا بھلا انگریزی میں آپ درس دیا کرتے تھے، یہ کیا سوجی ہے کہ اب اردو میں شروع کر دیا اور ہم براہ راست انگریزی سے جو لطف اٹھا سکتے تھے اب محروم رہ گئے ہیں اس سے. اور ترجمہ اچھا ہوتا ہے لیکن بہرحال اصل اور ترجمے میں بڑا فرق ہے. تو ان کو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تقریباً 8-9 سال پاکستانیوں نے اسی بات پہ صبر کیا ہے اور اردو سے انگریزی سے اردو ترجمہ سنا کرتے تھے. تو اب چند سال آپ صبر کر لیں تو کیا حرج ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروگرام بھی شروع ہو جائیں گے جو خالصتاً انگریزی کے ہوں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت ہمارا بڑھے گا انشاءاللہ آپ کے لیے یعنی انگریزی دان طبقے کے لیے براہ راست انگریزی سے استفادے کے سامان بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہم اس آیت پر گفتگو کر رہے تھے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ رب والوں نے مل کے جہاد کیا. اس ضمن میں بعض اپنے مستشرقین نے بھی ایک سوال اٹھایا ہوا ہے، اور ہماری مسلمان علماء میں سے بھی بعض نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے زیر بحث لانا چاہیے. ایک سوال یہ اٹھایا گیا ہے، غالباً اس کا حوالہ الوسی کا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مل نہیں رہا، میں رکھا ہوا تھا کہیں، وہ کہاں غائب کر دیا انہوں نے حوالہ. چھوڑ دیں، پھر وہ حوالہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ میں ڈھونڈ رہا تھا. سوال بہرحال یہ ہے کہ ہم نے تو کسی نبی کا جنگ میں قتل ہونے کا ذکر نہیں پڑھا، اور کہیں ہمارے علم میں ایسی بات نہیں آئی کبھی بھی کہ کوئی نبی جنگ کے دوران مارا گیا ہو، قتل ہوا ہو. یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب وہ خود یہ دیتے ہیں کہ پس آیت کریمہ میں جہاں یہ ذکر ہے کہ نبی کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا،
اور ربیون ان کے ساتھ تھے. کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں فاعل ربیون ہیں اور انبیاء نہیں ہیں. انبیاء کے ذکر کے بعد وہ ربیون جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے قتال کیا مراد ہو سکتی ہے. یہ ان مفسرین نے خلط مبحث کر لیا ہے. اس آیت کریمہ میں تو یہ ذکر ہی کوئی نہیں کہ کوئی نبی جنگ میں قتل ہوا ہے. وہ تو اس سے پہلی آیت میں تھی ذکر تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. اس آیت میں تھا کہ اگر حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قتل ہو جائیں تو تمہیں ارتداد کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس آیت سے استنباط ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء قتل ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں جنگ میں قتل ہونے کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے یہ خلط مبحث ہو گیا ہے. وہاں صرف قتل کا ذکر ہے، اور ہم یہ قطعی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں. جنگ کے دوران قتل ہونے کی بحث نہ وہاں اٹھائی گئی، نہ اس بحث کا اس آیت سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ اس آیت میں تو صرف اتنا ہے کہ انبیاء نے جنگ کی. چنانچہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کے متعلق تو معروف اور مشہور بات ہے کہ آپ دونوں قتل کیے گئے تھے، شہید ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ان انبیاء میں سے جن کا من جملہ ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے لیکن نام بنام نہیں، ان میں حضرت زرتشت کے متعلق یہ ذکر موجود ہے. قطعی شواہد ہیں کہ آپ کو قتل کیا گیا. حضرت زرتشت کے متعلق میں ضمناً یہ بتا دوں، آپ ان کا نام تو بہت سنا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن زمانے کا اکثر کو علم نہیں. یہ 660 سال قبل مسیح پیدا ہوئے تھے، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادشاہ بھی ایمان لے کے آیا تھا. دراصل اس بادشاہ کے ایمان لانے کے نتیجے میں تورانی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس سے حسد محسوس کرنے لگا کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ ایک نبی کے وقت پر ایمان لے آیا ہے، اس کے نتیجے میں ساری قوم ان کے ساتھ ہو گئی تھی. آپ کے متعلق آتا ہے کہ یہ 20 سال کی عمر میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی، اور 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی. یہ جو 30 سال والا مسئلہ ہے یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ نبوت 40 سال ہی کی عمر میں ملے. بالعموم 40 کی عمر پختگی کی عمر سمجھی جاتی ہے، اور بالعموم انبیاء کو 40 کے لگ بھگ ہی نبوت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ ضرور 40 ہی سال ہوں. حضرت یحییٰ خود 30 سال کی عمر میں نبی ہوئے یا شہید ہوئے، یہ اس کے لگ بھگ ہی ان کی شہادت کا واقعہ ہے. تو بہرحال پہلے نبوت ہوئی ہے تب شہادت ہوئی ہے. بس 30 سال کی عمر میں ان کو ایک پہاڑ پر نبوت کا پیغام ملا ہے جس کا نام سبالان ہے. اور یہ زرتشتی خود ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ مشابہت ہے. حضرت موسیٰ کو طور سینا پر نبوت عطا ہوئی تھی. ان کے مورخ جو زرتشتی مورخ ہیں ان کے بیان کے مطابق بتا رہا ہوں. بس کہتے ہیں ہمارے نبی کو بھی سبالان پہاڑ پر نبوت عطا ہوئی. جو بادشاہ ان پر ایمان لایا تھا وہ گستاسب تھا، مشہور بادشاہ ہے، اور 42 سال کی عمر تھی جب وہ ایمان لایا. جب حملہ ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 77 سال کی تھی، اور اس جنگ کے دوران یہ خود براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن ٹیمپل میں جس میں وہ بیٹھے دعا کر رہے تھے وہاں ایک تورانی حملہ آور پہنچا اور آپ کو قتل کر دیا. تو انبیاء کے قتل کا ذکر تو ملتا ہے کثرت سے، اور کثرت سے نہیں کافی حد تک، لیکن ضروری نہیں کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں. یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کا ہم نے تجھ سے ذکر ہی نہیں کیا، کچھ کا نام لے دیا ہے، ورنہ انبیاء کی تعداد تو بہت بڑی ہے. تو جب بھی انبیاء کی بات قرآن کریم کرتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ ذکر انبیاء بنی اسرائیل تک محدود ہو. قرآن کریم کے نزدیک تمام انبیاء خواہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں وہ انبیاء کے ذیل میں آتے ہیں.
بس نبوت کے متعلق یا رسالت کے متعلق قرآن کریم جو دعوی فرماتا ہے اس کو لازم نہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ثابت کریں، بلکہ باہر کے انبیاء بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ویری نے جو سوال اٹھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ ترجمہ یہ کرتا ہے How many of the prophets Muhammad again likens himself even in his misfortune. یعنی یہ اس کے طرز بیان ہے، شرارت اور طعن آمیزی کی طرز۔ How many of the prophets، یہ ترجمہ کرنے کے بعد اب اپنا بیان شروع کر دیتا ہے۔ کہتا محمد again likens himself even in his misfortune to the former prophets. Many of them had reverses in fighting for the religion of God. Why should he then behave himself in an abject manner? یعنی بالکل ہی بےہودہ غلط ترجمہ کر کے اور غلط نتیجہ اخذ کر رہا ہے۔ The plain inference from this passage is that in Muhammad's mind, many of the prophets were warriors like himself, fighting for the religion of God. A comprehensive commentary on the Quran by Reverend E.M. Wary, Volume 2, Trubner and Company, London, 1884, page 45، یہ حوالہ ہے۔ کہتا یہ ہے کہ قائم من نبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ کتنے ہی انبیاء ہیں، اتنا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محمد پھر وہی بات اپنے آپ کو پرانے انبیاء کے مشابہ قرار دینا شروع کر دیا ہے، اور اس انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی، جبکہ قسمت نے پلٹا کھا لیا تھا آپ کے خلاف، یعنی جنگ احد میں۔ کہتے ہیں اس وقت بھی پرانے انبیاء کے ساتھ اپنی مشابہت ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی ان میں ایسے تھے جن کو جنگ کے دوران تکلیفوں اور تقریباً شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر میں کیوں گھٹیا نمونہ دکھاؤں؟ یعنی یہ بحث ہی کوئی نہیں، سارے فسانے میں اس کا ذکر نہیں۔ کیسی بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ظلم کرتے ہوئے کوئی معمولی سی عقل بھی نہیں کرتے، اس سارے مضمون میں، اس کے سیاق و سباق میں یہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ بحث تو یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ثابت قدم رہے ہیں، اور وہ ہیں جن کے گرد دوبارہ پھر جنگ پلٹی ہے، اور مسلمانوں کی شکست جو ہے پھر وہ ایک عزت والی صورتحال پر منتج ہو گئی، یعنی وہ جو معلوم ہوتا تھا سب کچھ کھویا گیا، وہ اللہ کے فضل سے واپس آ گیا، اور دشمن واپس پلٹ گیا ہے پھر بغیر مقاصد کو حاصل کیے ہوئے۔ یہ ہے مضمون جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی انبیاء تھے، ان کے ساتھیوں نے بھی بڑے پاک نمونے دکھائے تھے، یہ ذکر ہے، اور یہ بدبخت اس کو اس طرح تبدیل کر رہا ہے کہ اپنی گویا کہ اپنا جواز ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے ہی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ پھر تم کیوں گھٹیا نمونہ دکھاؤ جبکہ تم سے پہلے انبیاء نے بہت اچھے نمونے دکھائے تھے۔ پھر یہ ساتھ کہتا ہے the plain inference from this passage is that in Muhammad's mind many of the prophets were warriors like himself fighting for the religion of God. کہتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی طرح پرانے انبیاء بھی جنگیں لڑا کرتے تھے، اور وہ گویا کہ تلوار کے زور سے اپنے مذہب کو پھیلاتے تھے۔ نہایت لغو اور بیہودہ بات ہے، اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ مکے سے حملہ آور فوج آتی ہے، مدینے پہنچتی ہے، اس دفاعی جنگ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ربیون شریک ہوتے ہیں، اور اس پر یہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور سے مذہب کو نافذ کرنے کی تائید میں پرانے انبیاء کے نمونے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جہاں تک انبیاء کے جنگ میں حصہ لینے کا تعلق ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا انکار کر رہا ہے بیچ میں، طرز بیان ایسی ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ اب دیکھیں بائبل میں
خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنگ کا ذکر ہے. آپ نے خود بنفس نفیس حصہ لیا اور آپ کے جتنے ساتھی تھے خاندان کے اور دوسرے حلیف وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے. اس میں میں حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک حصہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. پیدائش باب 12 آیات 8 تا 20 اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. پیدائش باب 12 آیات 8 تا 20. حملہ آور آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، یہ ذکر ہے. اور اسی بائبل میں آگے حضرت لوط کو اسی بھائی بھی قرار دے دیا ہے حضرت ابراہیم کا. یہاں بھتیجا کہہ کے آگے کچھ دیر کے بعد بھائی کہہ دیتے ہیں، مگر بہرحال یہ ضمنی بحث ہے. کہتے ہیں جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر وان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبہ تک یا خوبہ جو بھی لفظ ہے دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا. اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا. تو صاف پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خود بائبل کی روح سے جنگ میں شرکت فرمائی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ شرکت کی ہے. حضرت موسیٰ کے متعلق جنگ میں شرکت کا ذکر پڑھنا ہو تو استثناء باب 2 آیات 31 تا 37 میں حضرت موسیٰ کی جنگوں میں شراکت کا ذکر ہے. پھر استثناء باب 4 آیات 44 تا 49 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگوں میں شراکت کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگیں سموئیل 1-2 میں مذکور ہیں. حضرت سلیمان نے بھی جنگوں میں حصہ لیا اور قرآن کریم میں بھی آپ کی لشکر کشی کا ذکر ملتا ہے. تو کثرت سے انبیاء ایسے ہیں، اگرچہ حضرت سلیمان کو اور حضرت داؤد کو یہ لوگ پروفٹس ان معنوں میں نہیں مانتے، لیکن ان کے بیان میں تضادات ہیں. بائبل میں قطعی گواہی اس بات کی ملتی ہے کہ وہ خدا کے انبیاء تھے، مگر قرآن کریم بہرحال انبیاء کو طور پر پیش کرتا ہے. اور جب قرآن پر حملہ کرتے ہیں تو قرآن کے متعلق یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے نزدیک کسی نبی نے حصہ نہیں لیا تھا، اپنی طرف سے باتیں بیان کی تھیں. تاریخی شواہد ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بھی جنگوں میں حصہ لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ داؤد اسرائیلی نبیوں کا کرشن تھا اور کرشن آریہ ورت کا داؤد تھا. حضرت کرشن نے بھی جنگ میں حصہ لیا ہے. اس طرف اشارہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود جنگ میں حصہ براہ راست اس طرح نہیں لیا، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں حوالہ. ارجن اپنے جو حضرت کرشن کے نزدیک مظلوم تھا اور حق پر تھا، وہ اپنے مد مقابل حریفوں سے اسی قبیلے کے 2 حصے بٹے ہوئے تھے. 2 بھائیوں 2 خاندانوں کی جنگ تھی. جو غلطی پر تھے ان کے خلاف جنگ پر آمادہ نہیں تھا. حضرت کرشن نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ تم حق پر ہو اور تمہارا لڑنا انصاف کے اور امن کے قیام کے لیے ضروری ہے. بس آپ کو ہندو کتب میں رتھ بان کے طور پر بتایا ہے، یعنی بادشاہ اور تھا لڑنے والا، لیکن یہ اس کے پیچھے روحانی طور پر پوری طرح تائید کرنے والے اور پشت پرائی کرنے والے تھے. حضرت داؤد کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ جالوت کے مقابل پر آپ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور طالوت کو اپنی برکت دی کہ میری برکت تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم لڑو. اور پھر اللہ کے فضل سے باوجود اس کے کہ طالوت کے ساتھی تعداد میں تھوڑے تھے اور کمزور تھے، ان کو جالوت پر ایک عظیم فتح نصیب ہوئی.
حضرت کرشن کی نبوت کے متعلق کہ آپ نبی تھے، ایک تو ہم عمومی استنباط کرتے ہیں کہ انبیاء باہر بھی ہوئے ہیں مختلف دنیا میں، پر وہ مذاہب جو مستحکم ہو چکے ہیں دنیا میں، ان کے بانیوں کو خواہ ان کے ماننے والے خدا بنا بیٹھے ہیں، جو چاہیں کریں، در حقیقت وہ انبیاء تھے۔ یہ ہمارا یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کے تابع ہم حضرت کرشن، حضرت کنفیوشس وغیرہ سب کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن تفسیر کشاف کا ایک حوالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک حدیث بھی، پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث تاریخ ہمدان دیلمی باب الکاف میں ہے، کان فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنن، کہ ہند میں ایک نبی تھا جو سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام کاہن تھا۔ کرشن کنہیا جو کہلاتا ہے، ایک تو کنہیا کی طرف اشارہ کاہن سے ہو سکتا ہے، دوسرے کرشن کا ایک تلفظ کاہن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رے بعض دفعہ تحلیل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی حدیث پر بنا رکھتے ہوئے تفسیر کشاف میں ذکر ہے، سورہ مومن کی آیت 89، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، بعض ہم نے انبیاء تمہیں بتا دیے ہیں کون کون تھے، اور بہت انبیاء ہیں جو ہم نے تجھے نہیں بتائے، ان میں سے بعض ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا تجھ سے۔ ان انبیاء کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ بعث نبیا اسودا فہو ممن لم یقصص علیہ، کشاف جلد 3 صفحہ 367، مصطفیٰ البابی۔ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک کالے رنگ کا نبی مبعوث فرمایا تھا، فہو ممن لم یقصص علیہ، یہ ان نبیوں میں سے تھا جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے نام لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ حضرت کرشن کے جو نے سردار ارجن کو جو برکت دی ہے، یہ پانڈوؤں کا سردار تھا۔ آپ نے پانڈو کورو کا نام سنا ہوگا، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ پانڈوؤں کا سردار تھا اور کوروؤں کے خلاف ان کو برکت دی گئی تھی۔ گیتا ادھیائے 2 شلوک 4 32 تا 37 میں یہ ذکر ہے کہ رتھ بان کے طور پر آپ شامل ہوئے۔ میں نے چینی صاحب سے کہا تھا کہ پتہ کریں حضرت کرشن نہ حضرت کنفیوشس کے متعلق، مجھے یاد تھا کہ آپ نے بھی جنگوں میں شرکت کی ہے، تو چینی صاحب کہہ رہے تھے، تلاش بہت کی، پہلے تو کہتے تھے کہ مجھے کوئی ذکر نہیں مل رہا، پھر خدا کے فضل سے اچانک موجزانہ طور پر ان کو حوالہ مل گیا، اور وہ حوالہ یہ ہے، حضرت کرشن کے متعلق ایک نہایت معتبر کتاب ریکارڈ آف ہسٹری شی جی کی لکھی ہوئی ہے، جس کی 47ویں جلد باب 17 بعنوان کنفیوشس کے حالات میں آپ کے سفروں کا اور مشکلات کا ذکر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب کنفیوشس فو نامی ایک ریاست میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کنفیوشس کو آگے جانے سے روک دیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے تھے کہ زبردستی روکا جاتا تھا یا حملہ کیا جاتا تھا، اور وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر یہ تعلیم دیتے تھے، مثلا وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ تو ایسے موقعوں پر ساتھی چاہتے تھے کہ لڑائی کریں، لیکن آپ لڑائی سے رکتے رہے، اور جواب یہی دیتے تھے کہ کیا اس سے پہلے خدا نے ان نبیوں کی حفاظت نہیں کی جن کا میں آگے پیغام بردار ہوں، یعنی اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، تو مجھے کیسے خدا چھوڑ دے گا؟ یہ خاص انبیاء کا رنگ ہے جو ایسے موقعوں پر ان کے جذبات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب کنفیوشس فو نامی ایک ریاست میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کنفیوشس کو آگے جانے سے روک دیا۔ ان کا ایک نیک اور بہادر شاگرد کنگ لنگ رون
روم اپنے ساز و سامان کے ساتھ کنفیوشس کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے کہا اس سے قبل، یہ چینی نام پڑھے بھی نہیں جاتے، کوانگ شاید جگہ ہے، یہ مقام پر بھی لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہاں پر بھی لوگوں نے ہمیں روک رکھا ہے، گویا یہی مقدر ہے، اب ہمارا یہاں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ اس مشورے کو حضرت کنفیوشس نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ شدید لڑائی ہونے لگی، اور وہاں کے لوگ ڈر گئے اور کنفیوشس کو کہنے لگے کہ اگر آپ آگے ہوئے نامی ریاست میں نہ جائیں تو تب ہم آپ کو یہاں سے جانے دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت کرشن کے متعلق بھی، حضرت کنفیوشس کے متعلق بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی لڑائی میں حصہ لیا۔ بس یہ ویری صاحب کو کون بتائے کہ تاریخ انبیاء بہت وسیع ہے، خود ان کے انبیاء کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہ انہوں نے حصے لیے اور صبر کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ذاتی شوق سے اپنی باتیں نہیں بنا رہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اور ان صداقتوں سے آپ کو مطلع کرتی ہے جن تک آپ کی انسانی لحاظ سے رسائی نہیں تھی، اور تمام دنیا میں انبیاء میں پر ایسے حالات گزرے ہیں کہ ان کو جنگ میں حصہ لینا پڑا ہے۔ ویری کے متعلق میں نے انگریزی درسوں میں تفصیل سے ایک دفعہ بیان کیا تھا، میرا خیال ہے دوبارہ کسی وقت پھر ان صاحب کا تعارف کروا دوں۔ بیری جو اردو میں کہتے ہیں نا، فلاں کو بیر ہو گیا، اور پنجابی ورژن اس کا ویری ہے، کس کو ویری ہو گئے تم، اس شخص کا نام بالکل درست رکھا گیا ہے۔ ایسی دشمنی ہے اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا آگے بھی ابھی ذکر آئے گا اس آیت 155 میں غالباً، 155 میں، تو وہاں آپ کو میں بتاؤں گا کہ شدید نفرت ہے اور جھوٹا ہے، اور وہ اعتراض جو اسلام پر ڈھونڈ کر نکالتا ہے اپنی طرف سے، اگر اس کے علم میں آ جائے کہ وہی بائبل پر بھی پڑھتا ہے تو اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے پھر، یعنی اس کے اعتراضوں کا محرک کوئی تقوی یا کوئی انصاف نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام دشمنی ہے۔ چنانچہ وہاں موقع پر میں حوالہ دکھاؤں گا، صاف پتہ چلا جائے گا کہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ اعتراض اگر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گا تو پھر رک جائے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گا، نہ بھی پڑھے تب بھی ڈالے گا۔ تو بڑے بڑے گھٹیا ذہنیت کے مستشرقین ہیں جن کو ان لوگوں نے آسمان پر چڑھایا ہوا ہے، کوئی علم نہیں، محض اسلام کی دشمنی کی بنا پر ان کو عزتیں دی گئی ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ ریسرچ کی ٹیمیں بنانی چاہیے، اور یہ کام انگلستان میں نے شروع کرا دیا ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ بہت ہی اچھے نتیجے نکل رہے ہیں۔ ہمارے جب خدا علیہ کے صدر تھے رفیق حیات صاحب، ان کے سپرد میں نے یہ کام کیا تھا کہ نوجوانوں کی ٹیم بنائیں اور ان کی معرفت ان کی بہنوں وغیرہ سے بھی رابطہ کریں، اور کوئی یا کسی کی بیوی سے، اور بچیاں بھی ساتھ ایک ٹیم بنا کر کام شروع کریں۔ آج کل ہم عیسائیت کی جو بنیادیں ہیں ان پر تحقیق کر رہے ہیں، اور ان بنیادوں کے متعلق جو نئی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، مثلا ڈیڈ سی اسکرولز وغیرہ سے، ان پر بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور عیسائیت کی تاریخ کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ جو آج کل یہ لوگ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا وہ جو اس سے پہلے ان کے منصف مزاج محققین نے خود دنیا کے سامنے پیش کی تھی، جسے اب چھپا لیا گیا ہے۔ بس اس پہلو سے بہت ہی دلچسپ معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ ہر ہفتے میں ان دونوں گروپوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان کی تحقیق کا جائزہ لیتا ہوں، پھر ان کو آگے بتاتا ہوں کہ کس لائن میں آگے، کس جہت میں آگے مزید تحقیق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ عرصے تک ان کے نتائج جماعت کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب تک کا دستور یہ بن گیا ہے کہ عیسائی آج بھی تحقیق کی غرض کے نام پر ان کے یونیورسٹیاں وغیرہ سب مختلف مذاہب تک پہنچتے ہیں، وہاں کھوج لگاتے ہیں، اور وہ مذاہب اپنا سب کچھ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور جوابی کارروائی دوسروں کی طرف سے نہیں ہوتی۔
بس اب میں نے احمدی طلباء کو کہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ریسرچ کا سوال اٹھے یعنی مختلف یونیورسٹیوں میں، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کا نمائندہ بن کر اسلام پر اور دوسری چیزوں پر ریسرچ کریں، وہ اس لیے بھی غلط ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ریسرچ کروانی ہے۔ جن چیزوں کی ان کو تلاش ہے ان میں مسلمانوں سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ یہ کہیں میں نے عیسائیت پر تحقیق کرنی ہے، اس کے لیے مجھے فنڈ دو، اور میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے ایسے خصوصیت کے ساتھ شعبے ہیں جن میں عیسائیت میں ریسرچ کی بہت ضرورت ہے اور اسلام کی تائید میں بہت مواد ہے جو دبا پڑا ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں ان کے اس اسلوب کا اس طرز عمل کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو اچھال کر باہر کرتے ہیں۔ یہ بددیانت محققین کی صفت ہے، وہ اپنی مرضی کی چیزیں تو لے کر اچھالتے ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف سب مواد کو دبا جاتے ہیں، اور اس تحقیق میں جو اب تک ہوئی ہے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن اور اسلام کے حق میں شواہد دبا دیے جاتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی دور کی بات بھی خلاف جاتی ہو اسے اچھال کر پیش کیا جاتا ہے۔ بس ہر جگہ کہ دنیا میں سننے والے محققین اس وقت یورپ میں بھی سن رہے ہیں، امریکہ میں بھی سن رہے ہیں، جاپان میں بھی سن رہے ہیں، پاکستان میں سن رہے ہیں، ان کو میں اس درس کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ وہ طلباء باقاعدہ اگر ان کے لیے موقع ہو تو عیسائیت پر ریسرچ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جہاں وہ یہ کام نہ بھی ہو وہاں طلباء کی یونینز جیسا کہ یہاں ہم کام لے رہے ہیں وہ اپنے میں سے لوگوں کو، نوجوانوں کو مخلص جو ذہین ہوں، دلچسپی رکھتے ہوں، ان کے سپرد اس قسم کی تحقیقات کریں، اور احمدی طالبات بھی اپنے لیے تحقیقی مضمون ڈھونڈیں اور ان میں مصروف ہو جائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح میں بھی بہت ہی بابرکت قدم ہوگا، کیونکہ اکثر بچیاں یا نوجوان جو ضائع ہو جاتے ہیں اور لذت کی تلاش میں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کریں، وقت ضائع کرتے، بیہودہ فیشنوں میں زندگیاں گزارتے، ان کو اگر کوئی ٹھوس کام دے دیا جائے اور ایسا کام جس سے ان کی عزت نفس بحال ہو اور ان کو اپنی ذات پر اطمینان ہو کہ ہاں ہم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جو لذت اس کام میں ہے وہ دنیا کے چھوٹے موٹے فیشنوں میں اس کا عشیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ لجنہ میں جو کام کرتی ہیں احمدی خواتین، ان کی زندگی ان عورتوں کے مقابلے پر بے انتہا زیادہ مطمئن اور خوش ہے جو عورتیں دنیا کے فیشنوں میں اپنے وقت ضائع کر رہی ہیں۔ بس یہ جو کام ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایسا کیس آیا تھا جس کے متعلق والد فکر مند تھے۔ میں نے کہا تو میں نے بلایا ان کو، میں نے کہا اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے آئیں، وہ ملے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، نیک بچی ہے، خام خواہ آپ کو بیہودہ کیا حق ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا زبردستی دخل اندازی کریں؟ اگر آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کو تلاش ہے کسی اچھے کام کی، وہ اچھا کام دیں اور یہ مطمئن ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو کہا تو اس ٹیم میں شامل کر دیں۔ بعد میں وہ ٹیم کے ساتھ آئی، اتنا چہرے پر اطمینان تھا، اتنا خوش تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے میرا مقصد مل گیا۔ تو اعلیٰ مقاصد کی پیروی سب سے اچھا مشغلہ ہے اور اپنی جزا آپ ہے۔ بس اس پہلو سے ہمیں اسلام کی خدمت میں بہت ہی تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے۔ مختلف مذاہب کے مبادیات میں وہاں تک پہنچنا چاہیے، بنیادوں تک پہنچنا چاہیے، اور بہت کام کھلے ہیں انڈیا میں۔ ہندوازم کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جو دعوے فرمائے ہیں ان کی تائید میں، ان کے لٹریچر میں کیا کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں سب مذاہب پر مختلف ممالک کے نوجوان تحقیق میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب میں الصابرین والے مضمون کا ذکر کرتا ہوں۔ آخر ایک منٹ پہلے میں استقانوں کی بحث غالباً تفصیل سے نہیں اٹھائی گئی تھی۔ یہ ہے شکریہ، آپ نے ٹھیک اشارہ کیا تھا۔ ویسے کوئی خاص ایسی بحث نہیں ہے اس میں،
تمام لغات اس بات پر تو متفق ہیں کہ استقامت سے مراد جھک جانا، ذلت کے ساتھ ہار کو قبول کر لینا اور اپنے آپ کو کسی دشمن کے سامنے گرا دینا مراد ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ دراصل ہے سکانو، سکنا، سکینہ، یہ مادے ہیں اس کے۔ والسکین و المدیت و سکین چھری کو بھی کہتے ہیں، اور سکان اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی کو سنبھالا جاتا ہے، ادھر ادھر ہلا کر، جس طرح ٹائٹ روپ پر چلتے ہیں تو اس میں بھی ایک ڈنڈا کام آتا ہے۔ والسکن و النار، و سکن آگ کو بھی کہتے ہیں۔ پس استقانہ سے میں یہ مفہوم کیسے داخل ہو گیا؟ دراصل سکونت اور تسکین ہے مادہ بنیادی۔ سکونت ٹھہراؤ کو کہتے ہیں۔ بس اگر کسی شخص کو سکینت مل جائے، قرآن کریم نے اس کا لفظ سکینت کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو یہ تسکین ہے۔ استقانوں کا مطلب اس رشتے میں یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب کشتی ڈولتی ہے تو جس طرح وہ ڈنڈے کو ہلایا جاتا ہے، جدھر بھی رخ کریں، جس طرف رخ کرنے سے سکینت مل سکتی ہے وہ اختیار کر لیں۔ بس ان معنوں میں استقانہ کا مطلب ہے سکینت کی تلاش میں اپنے آپ کو جھکا دینا اور گرا دینا۔ المسکین اس کو کہتے ہیں جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو اور موت کی سی سکینت مل جائے اس کو، جو ہر چیز سے خالی ہو جائے، اس کو بھی ایک قسم کی سکینت ملتی ہے۔ جیسے غالب کہتا ہے، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، کہ جو کچھ تھا لوٹ کے لے گیا، اب تو خطرہ ہی کوئی نہیں رہا، بس دعا دیتا ہوں رازن کو، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تو وہ مسکین بیچارہ وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو، ڈاکے پڑ جائیں تو کہے گا یہاں سے اس نے کیا لے کے جانا ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھول ہی جائے، لیکن لے کے نہیں کچھ جا سکتا۔ ان معنوں میں سب سے پیارا جو استعمال ہوا ہے وہ مدینے کا نام مسکین رکھا گیا، المسکینہ، اور یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رکھا گیا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مدینہ خالی کر دیا تو اس وقت پھر صحابہ نے مدینہ کا نام مسکینہ رکھ دیا کہ ساری دولت جاتی رہی، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ تو یہ ہے مفہوم استقانوں کا کہ وہ گرتے یعنی جب ان میں نے دوبارہ خلاصہ ترمانہ یہ بنے گا، فما وہنوا وما ضعفوا۔ صحابہ بہت سے بزرگ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ خدا والوں نے مل کر جہاد کیے، فما وہنوا، ان کے اندر مادی لحاظ سے جس مادے کے وہ بنے ہوئے تھے وہ بہت مضبوط تھا، اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی، یعنی ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کی پلاننگ بہت مضبوط تھی، اور ان کے پیٹ میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو ان کو اندر سے کمزور کر دے، جیسے منافقت۔ جیسا کہ حمل والی عورت وہ کمزور ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گوشت کھانے والا پرندہ اپنے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ بس یہ تین معنی ہیں بنیادی طور پر وہنو کے، وما ضعفوا، اور ان کی رائے میں کمزوری نہیں آئی، یعنی ارادے میں کمزوری نہیں آئی۔ ویسے تو میں نے بتایا ہے ضعف کا لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے، لیکن وہ ضعف ظاہری ضعف ہے، یہاں وہ ظاہری ضعف مراد نہیں۔ وما ضعفوا، ارادے میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ان کی رائے میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ فما استقانوا، جب یہ دو پہلی باتیں جب ہو جائیں تو استقامت کا سوال ہی نہیں باقی رہتا۔ استقامت تو گرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے پھینک دینے کا نام ہے۔ جب یہ ان ساری کمزوریوں میں سے کوئی بھی دخل انداز نہ ہوئی ہو، کسی کو اجازت نہ ہو راہ پانے کی، تو پھر استقامت کا موقع ہی نہیں رہتا۔ فما استقانوا نتیجہ ہے۔ آخر پر ہے
واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صبر کے متعلق قرآن کریم میں اس کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور اس کو اتنی اہمیت ہے کہ سورہ والعصر میں جہاں حق اور حق کی تبلیغ کو زمانے کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے، وہاں صبر کو دوسرے ذریعے کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ زمانہ خود گواہی دے گا، اعتراف کر لے گا کہ ہم گھاٹے میں ہیں، انسان بحیثیت انسان گھاٹے میں ہوگا۔ اس صورت میں کیا بچنے کی شکل ہے؟ اول یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ اگر سارے انسان کلیتاً گھاٹے میں چلے جائیں تو پھر تو بچنے کا سوال ہی کوئی نہیں رہا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ ایمان والے ہوں گے، کچھ نیک اعمال والے ہوں گے جو اعمال کے ساتھ اچھے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے، وہ مستثنیٰ ہیں۔ لیکن طرز بیان بتاتی ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ مثلا آج کل اس زمانے میں جماعت احمدیہ کی تعداد باقی دنیا کے مقابلے پر بہت ہی تھوڑی ہے۔ اگر سب عامت المسلمین اس میں مراد ہوتے تو الا الذین آمنوا کو استثناء کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر کی گواہی بتاتی ہے کہ بہت بھاری تعداد میں انسان گھاٹے میں ہے، تھوڑے سے ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ بس الا الذین آمنوا میں کسی چھوٹی جماعت کا ذکر ہو سکتا ہے، وسیع تعداد میں عرب کی تعداد ایک ارب کی گنتی تک پہنچنے والوں کا ذکر تو نہیں ہو سکتا۔ آگے بتایا ہے کہ ان کا جہاد کیا ہوگا، وہ زمانے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کیا ہتھیار رکھتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ وہ نصیحت کریں گے، سچ بات پر قائم رہیں گے، جو مرضی ہو جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، ہر حال میں سچ بولنے والے ہوں گے، سچ ذریعے اختیار کریں گے اور سچ بولنے کی تلقین کریں گے۔ اور الحق سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات بھی ہے، تو مراد یہ ہے کہ حق ذات کی طرف بلائیں گے اور حق ذات کی مدد سے حق کی طرف بلائیں گے۔ مگر بہرحال یہ پہلو اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ آگے ہے وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ وہ نصیحت کریں گے اور صبر اختیار کرتے ہوئے صبر کی تلقین کریں گے۔ صبر اختیار کرنے والے مجبور اور کمزور ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں کہیں بھی ڈنڈا اٹھانے اور تخریبی کارروائیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں ذکر نہیں ملتا کہ زمانے کی تقدیر تلوار سے بدلی جائے گی، توپ و تفنگ سے بدلی جائے گی، قتال شروع کیا جائے گا، کوئی اشارہ بھی نہیں۔ وہ خدا جس نے خبر دی ہے اس کو پتہ ہی نہیں گویا کہ نعوذ باللہ کہ اصل طریقہ تو تھا کہ تلوار ہاتھ میں پکڑو اور تہس نہس کر دو دنیا کو، اور بزور شمشیر دنیا پر قابو پالو، جس طرح کہ مودودی کا تصور ہے۔ یہاں تو کوئی ذکر نہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس یہ وہ جماعت نہیں ہے جو خدائی فوجداروں کی جماعت ہو، یہ وہ جماعت ہے جو مسکینوں اور نصیحت کرنے والوں کی جماعت ہے۔ صبر کیا چیز ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں صبر کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جماعت احمدیہ کو اس ہتھیار سے تو آشنائی ہو جو ہتھیار ہمارے سپرد کیا جانے والا ہے، کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے کرنے ہیں اور کامیاب مقابلے کرنے ہیں، زمانے کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں سورہ والعصر دیتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اہمیت کو اس رنگ میں واضح فرمایا کہ مقابلوں کے ذکر کرتے ہوئے آخر پر فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس ہماری بقا بھی صبر میں ہے، اگر ہم صبر کریں تو خدا ہم سے محبت کرے گا، جس سے خدا محبت کرے کون ہے جو اسے تباہ و برباد کر سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس
صبر کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بقیہ دو آئندہ کے درس بھی کھا جائے گا اور شاید اگلے سال کے لیے بھی بچ جائے، لیکن ہے اہم مضمون، اس لیے میں شروع کر دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ جتنا حصہ بھی ہو سکے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صابرین کی بحث میں لغت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ صبر کے معنی ہیں ترک الشکوہ من علم البلوہ لغیر اللہ، کہ شکوہ چھوڑ دینا، شکایت نہ کرنا اللہ کے سوا کسی سے۔ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو، اگر انسان خدا سے شکوہ کرے اور شکایت کرے تو جائز، خدا کے سوا کسی سے کرے تو ناجائز ہے۔ اس کے جواز میں وہ دعا ملتی ہے انما اشکو بسی ہوا حزنی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ خدائی کے حضور رو رو کے پیش کرتا ہوں، لوگوں سے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ چنانچہ عقب الموارد میں لکھا ہے اذا دعا اللہ العبد فی کشف الضر عنہ لا یقدح فی صبرہ، کہ جب انسان اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر بے صبری کا اعتراض عائد نہیں ہو سکتا۔ کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ صبر انسان کی ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور مختلف حالات میں اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ ابو البقاء کے نزدیک شجاعت بھی صبر کا حصہ ہے۔ در حقیقت صبر کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ واقعتاً اس میں شجاعت کے بعض پہلو بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑائی میں استقامت دکھائی جائے اور مشکلات سے نہ گھبرایا جائے تو اسے شجاعت کہتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ صبر ہی کا مضمون ہے۔ وفی امساک نفس عن الفضول، کہتے ہیں دوسرا حصہ صبر کا ہے جو فضول باتوں سے انسان کا رک جانا۔ اگر ضروریات زندگی سے زائد چیزوں کے متعلق انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے، یہ مراد ہے ان کی، تو وہ جو ترک ہے اس کو ہم قناعت کہتے ہیں، یعنی جو کم از کم زندگی کی ضرورت ہے اس سے باہر جتنے زندگی کو آسان کرنے کے لیے نعمتیں ہیں ان سے رک رہنا، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ مگر ان کے نزدیک، ابو البقاء کے نزدیک، یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے جس کو قناعت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ جس چیز کو انسان کو خواہش ہو اس سے باز رہنا بھی صبر ہے، اور جس چیز کو ناپسند کرتا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ آ جائے اس پر شکوہ نہ کرنا بھی صبر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے کہ صبر 3 قسم کے ہیں۔ یہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر سے لیا گیا ہے۔ پہلا صبر تو یہ ہے کہ انسان جزا فضا سے بچے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان نیکی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور تیسرا صبر یہ ہے کہ بدی سے رکا رہے اور خدا کی خاطر کسی بد فعل سے باز آ جائے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یہ تفصیل سے میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں تفصیل سے خود اس بارے میں کچھ امور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی بیان کیا تھا، صبر کو مختلف جہتوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے اندرونی کیفیات پر صبر، اور ایک ہے بیرونی مصائب اور مشکلات پر صبر۔ جو بیرونی مشکلات پر صبر ہے وہ پھر آگے بہت سی قسموں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر صبر اللہ کے لیے نہیں ہوا کرتا، ہر صبر اعلیٰ اخلاق کا بھی حصہ نہیں ہے۔ صبر کو تفصیل سے آپ سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کے شایان شان کون سا صبر ہے، اور وہی صبر ہے جس کا سورہ والعصر میں ذکر ہے، اور اسے ہمیں پہچان کر الگ کر کے اپنے لیے خاص کرنا ہوگا۔ بیرونی صبروں میں مثال کے طور پر جنگوں کے وقت کا صبر ہے۔ جنگوں میں بعض دفعہ کمزوروں پر طاقتور قومیں بشدت حملہ کرتی ہیں،
اور اس وقت ان سپاہیوں کے قدم نہیں اکھڑتے اور وہ آخر وقت تک ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور موت کے منہ میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں. ان میں کئی قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے پاس چارہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا، پھنس گئے ہیں، گھیرے میں آ گئے ہیں، نکل سکتے ہی نہیں. اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو اپنے سپاہیوں کی گولیوں کا نشانہ بنیں گے. پکڑنے کا خوف ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کا خوف ہے. تو یہ صبر جو ہے یہ مخفی کمزوری رکھتا ہے اور بے اختیاری کا نام ہے، اور بے اختیاری کوئی نیکی نہیں ہوا کرتی. دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جانتے ہوئے کہ کیا اس کے نتائج نکلیں گے ایسی خطرناک جگہوں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں جن کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ بچ کر نکل آنا بہت بعید بات ہے. تو ایسے بہادروں کے لیے بھی صبر کا لفظ آتا ہے اور واقعتاً وہ اس صبر کے مستحق ہیں، لیکن اس میں بھی اپنی یا قومی اغراض پیش نظر ہوتی ہیں. کچھ بہادر ایسے ہیں جو بڑی بہادری سے لڑتے ہیں لیکن نفس کا دکھاوا شامل ہوتا ہے. مثلا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا گیا تھا کہ بڑا زبردست اس نے جہاد کیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے جس کو تم دیکھ رہے تھے کہ اس شان کے ساتھ بہادری سے دشمن پر حملے کرتا ہے اور ان کے نرگوں کو توڑ کر نکلتا ہے، وہ اپنے دکھاوے کے لیے کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو اس کے نتیجے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو کئی بہادر ہیں جو دکھاوے کی خاطر قربانیاں پیش کر دیتے ہیں اور وہ بھی صبر سے مشکلات پر قائم رہتے ہیں، مگر اس صبر میں کوئی ایسی حسن کی بات نہیں ہے کہ مومن اس کو محبت کی نظر سے دیکھ سکے. مگر ایسے بھی ہیں جو قوموں کی خاطر یا بڑے عظیم مقاصد کی خاطر بڑی تندہی سے مقابلے کرتے ہیں اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہوتا. اعلیٰ مقاصد سے چمٹ جانا یہ ان کی سرشت میں داخل ہوتا ہے. اس پہلو سے انگلستان کی قوم کی مثال دی جا سکتی ہے. پچھلی 2 جنگوں میں جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی ان قوموں نے لڑی ہے، یورپ میں لڑی گئی ہیں، امریکہ بھی شامل ہوا بعد میں. ان جنگوں میں انگلستان کا کردار غیر معمولی شان رکھتا ہے اور چرچل نے خصوصیت کے ساتھ ایسے مواقع پر جو تقریریں کی ہیں جب بظاہر شکست ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی اور نظر آتا تھا کہ گویا ہٹلر اب سارے یورپ کو ختم کر دے گا، اس وقت بھی بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنے مقصد سے چمٹ رہنے کے متعلق اس نے تقریریں کی ہیں اور وہ سارے انگلستان کے دل کی آواز تھی. اس نے کہا میں تم سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اب تم فتح یاب ہو جاؤ گے، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم اپنا خون بہاؤ گے، اپنے پسینے بہاؤ گے، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اور سارے قوم کے دل کی آواز تھی. بس یہ بھی ایک صبر ہے لیکن خدا کی خاطر نہیں. وہ صبر جو دنیا کی تقدیر بدلتا ہے وہ یہ صبر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ صبر دنیا کے لیے بڑی بھیانک شکل بھی اختیار کر جاتا ہے. یہ صبر ناتسیوں نے بھی تو دکھایا تھا جنگ کے آخر پر، جبکہ ہر طرف سے ان کو شکست کا سامنا تھا، ذلت اور رسوائی ان کا پیچھے لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے شہر برباد ہو رہے تھے اور مسمار ہو رہے تھے، کوئی بھی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا تھا. آخر وقت تک جن ناتسیوں نے اپنے مقصد کی خاطر جس کو وہ اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے قربانیاں دی ہیں، وہ بھی تو ایک صبر کا نمونہ تھا. لیکن وہ صبر دنیا کے لیے بربادی کا موجب بنا تھا. اور بسا اوقات ایسے صبر کرنے والی قومیں جب غلط فیصلوں کے لیے اور اپنے ملک کے یا اپنی قوم کے مفادات کی خاطر دوسروں کے مفادات پر حملہ کر کے لڑتی ہیں تب بھی صبر دکھاتی ہیں. تو ایسے صبر کا کیا فائدہ جو بنی نوع انسان کے فائدے کی بجائے ان کے لیے ہلاکت کا موجب بھی بن سکتا ہے.
بس تاریخوں میں پڑھنے کے لیے یا مضمونوں میں لکھنے کے لیے تو ایسے صبر کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں کہ ان قوموں نے ایسے مشکل حالات میں گزارا کیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن بنی نوع انسان کے لیے نہیں کیا، خدا کی خاطر نہیں کیا۔ بس صبر وہ ہے جو خدا کی خاطر اختیار کیا جائے اور اپنا کوئی بھی اور مطلب حل کرنا پیش نظر نہ ہو، نہ ذات کا، نہ قوم کا، نہ اعلیٰ تصورات کا، محض اللہ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی، اللہ کا تعلق اور بنی نوع انسان کی بھلائی پیش نظر ہوں۔ اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہیں جو اعلیٰ درجے کے صبر کرنے والے ہیں، اور وہی صبر کرنے والے ہیں جو دنیا کی تقدیریں بدلا کرتے ہیں اور جن کے تقدیر بدلنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بس آج ہم جماعت احمدیہ کو جو مختلف میدانوں میں مشکلات درپیش ہیں، ان مشکلات کے میدان میں جہاد کرتے ہوئے اگر احمدیوں کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ہم نے اپنی تعداد بڑھانی ہے اس لیے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنا رعب بڑھانا ہے اس لیے یہ کوشش کرنی ہے، تو وہ مشکلات کا صبر خدا کے لیے نہیں رہے گا۔ جو خدا کے لیے مشکلات کا صبر ہے وہ عواقب اور نتائج سے بالکل تعلق توڑ لیا کرتا ہے۔ اس راہ میں مارے جائیں، کچلے جائیں، کچھ بھی نہ باقی رہے، تب بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور پتہ ہے کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اس سے آگے آنے والی نسلوں کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دور کی فتح ہے جو آئندہ تاریخ کے کسی تاریخ کی کسی گوشے میں جا کر نصیب ہونی ہے، اس کے باوجود وہ قائم رہتے ہیں صبر کے ساتھ۔ یہ وہ مذہبی صبر کرنے والے ہیں جن کا ذکر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ملتا ہے، کیونکہ حق نے صبر کی تعریف کر دی ہے۔ حق کو پہلے رکھ کر اس صبر کا بھی تعارف کروا دیا، کون سا صبر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو حق پر قائم رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں قومی مفادات، نسلی امتیازات اور اپنے خیالات اور اپنی تہذیب کی برتری وغیرہ کے کسی قسم کے کوئی خیال نہیں ہوتے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی خاطر، اس کی مدد سے سچ بات پر قائم رہتے ہوئے سچ کی خاطر سچائی کا جہاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صبر دکھاتے ہیں۔ بس بیرونی صبر جو بیرونی قوتوں کے مقابلے پر دکھایا جاتا ہے، اس میں جو مختلف قسمیں ہیں، مختصر میں نے ذکر کیا ہے۔ آئندہ میں انشاءاللہ تفصیل سے اس مضمون پہ روشنی ڈالوں گا اور قرآن کریم کی متعلقہ آیات بھی پیش کروں گا اور احادیث بھی، اور صبر کی باقی قسموں کا ذکر بھی کروں گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مضمون سے ہم فارغ ہوں گے تو جماعت احمدیہ کے سامنے بالکل کھلا واضح لاہ عمل ہوگا جو اس قرآن کریم کی صورت والعصر کے روشنی میں ہمارے آئندہ کی صدی کے ہی نہیں بلکہ آئندہ کی آنے والی صدیوں کا لاہ عمل بھی بن جائے گا، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس قسم کا صبر اختیار کرنا ہے، کس قسم کا نہیں کرنا۔ اور اس کا جب بھی ہم اس مضمون میں داخل ہوں گے، ہر جگہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ صبر کے ہر آخری مقام پر جس سے اوپر صبر کا مقام دکھائی نہیں دیتا، وہاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ فائز دکھائی دیتے ہیں۔ صبر کا مضمون آپ سے روشن دکھائی دیتا ہے، صبر سے اگلے قدم پر فائز ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ صبر سے اگلا قدم، تو مراد یہ ہے کہ سارے صبر کے مضامین آپ کے پاؤں کے نیچے رہ جاتے ہیں اور صبر کی چوٹی پر اس سے بلند تر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کسی جذباتی محبت کے نتیجے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم بین ہی یہی بات فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ صاحب صبر لوگوں کے سوا نصیب نہیں ہو سکتی کسی کو۔ یہ عظیم الشان کامیابیاں صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں۔ اور بعد میں فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور صبر سے بالا ایک اور بھی مقام ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقام کو حظ عظیم والے کے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ حظ عظیم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا. ان تمام صبر کی چوٹیوں کو سر کرنے کے بعد ان کی بلندیوں پر فائز ہوئے ہیں، تو وہ حظ عظیم کا مقام ہے. انشاءاللہ آئندہ ذکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے. اب سوالات کا وقفہ ہے، آدھا گھنٹہ سوالات کے لیے ہے. یہ اٹھا لیں آپ. میں نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پاکستان کے ایک امام مسجد ہیں جن کے سوال میں سختی تو تھی لیکن صاف نیک فطرت دکھائی دیتے تھے، اس میں سے خوشبو آتی تھی کہ سچا آدمی ہے، واقعتاً تلاش میں ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو ان کا سوال کا جواب میں نے پہلے بھی دیا تھا اور کل بھی دیا ہے. ان کی طرف سے فیکس ملا ہے کہ میں خدا کے فضل سے آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گیا ہوں اور آپ نے جو بات کہی ہے سچ کہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سعادت کو اور چمکائے. اور یہ ہے حق، اور حق کے نتیجے میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس حق کے بعد صبر کی بھی توفیق بخشے. ایک سوال انہوں نے مزید اٹھایا ہے، فرماتے ہیں کہ باقی سب باتیں تو درست، لیکن آپ نے جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عنصری سمیت آسمان پر جانے کی تردید کی اور قرآن کریم کی آیت استنباط کے طور پر اپنے ثبوت کے طور پر پیش کی کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے بریلوی عقیدے کے خلاف ہے. اب پتہ لگا بریلوی ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج ہوا تھا، جسم سمیت اوپر بھی گئے اور آخری حد کو چھو کر جہاں تک انسان کی رسائی ہے واپس بھی تشریف لے آئے. تو اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں کہ یہ کیا قصہ ہے. تو اس کا پہلا میرے ذہن میں جب میں یہ بات کر رہا تھا یہ سوال تھا، لیکن اس کا جواب میں نے عمدن اس لیے نہیں دیا تھا کہ بہت تفصیلی مضمون ہے. اسراء اور معراج کی حقیقت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مضمون پر میں بارہا تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. لیکن اب چونکہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، مختصراً پہلا تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ بریلوی جسمانی اسراء کے قائل ہو ہی نہیں سکتے. مجھے تعجب ہے کہ آپ بریلوی ہوتے ہوئے کہہ کیوں رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اجرا ہوا تھا، معراج ہوا تھا، کیونکہ بریلوی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہی قائل نہیں ہے. یہی تو جھگڑا ہے بریلویوں اور غیر بریلویوں کے درمیان. بریلوی کہتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جسم ہی نہیں تھا، سایہ ہی نہیں تھا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جسم تھا اور سایہ بھی تھا. تو جب جسم ہی نہیں تھا تو جسمانی معراج کیسے ہو گیا؟ اس لیے لازماً ہماری بات ماننی پڑے گی کہ روحانی معراج تھا. دوسری، اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا یا نہ تھا، اس بات پر تو سب کو اتفاق ہے کہ خدا کا جسم نہیں. تو جس کا جسم نہ ہو اس کی طرف جسمانی معراج ہو ہی نہیں سکتا. یہی دلیل ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے تعلق میں بھی دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف فرما لیا، تو خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب اس کا جسم کوئی نہیں تو اس کی طرف کوئی نہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے. قرآن کریم خود فرماتا ہے جس طرف بھی تم منہ کرو ہر طرف خدا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم وہاں سے ہلا کیوں جس جگہ سے رفع ہوا ہے؟ کیا خدا وہاں نہیں تھا؟ اور اگر خدا وہاں تھا تو جسم کو ہلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، وہ وہیں پڑا رہتا بیچارہ. تو جس وجود کا جسم نہ ہو اس کی طرف جسم حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم بعض حدود کا تقاضا کرتا ہے، اور جسم بعض جگہوں کو بھرتا ہے اور بعض جگہوں سے خالی رہتا ہے. جسم کا حدود اربع ایک ہے. اور جب اب جسمانی معراج کی بات کریں یا جسمانی رفع کی بات کریں تو ایک جگہ سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ جانے کا تصور ملتا ہے کہ وہ وجود وہاں نہیں ہے جہاں سے
ایک ہٹنے والا وجود ہٹا ہے اور دوسری جگہ ہے، اور خدا کی یہ گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تصور سے کلیتاً لا علمی کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں جس کو عرفان الہی ہو، جس کو قرآن کریم پر نظر، جس کی نظر ہو، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کی طرف جسمانی رفع یا جسمانی معراج ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا پاکیزہ مضمون بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ عرش تھا کیا۔ عرش تو محمد مصطفیٰ کا قلب مطہر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا دلوں پر نازل ہوتا ہے اور دل ہی خدا کو دیکھتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن کریم فرماتا ہے فؤاد نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں دیکھا جو اس نے دیکھا۔ بس یہ تفصیلی بحث تو الگ ہے کہ معراج کی حقیقت کیا تھی اور احادیث میں اس کا ذکر کس طرح ملتا ہے، کن احادیث سے یہ قطعی ثبوت ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا۔ یہ بحث لمبی ہے، مختصر اگر وقت ملا تو میں کچھ ذکر کر دوں گا۔ وہ حوالہ جو میں نے کہا تھا نکالیں، بخاری کا نکالیں آپ نے؟ ہاں کہاں ہے؟ یہ ٹھیک ہے بخاری۔ اور دوسرا یہ وہ ہے حضرت عائشہ والی روایت ہے، حضرت انس سے، ٹھیک ہے، یہ ہے حضرت عائشہ، ٹھیک۔ اچھا، بہرحال یہ تفصیل بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں، میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ بریلوی مسلک کی روح سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نہیں تھا، اس لیے جسمانی معراج ہو ہی نہیں سکتا۔ بریلوی اور تمام مسلمانوں کے ایمان اور ایقان کے مطابق خدا تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اس لیے کسی جسم کا بے جسم والے وجود کی طرف جسمانی معراج یا رفع ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تھا کیا پھر۔ اس کے متعلق جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نشاندہی فرمائی ہے، اشارہ کیا ہے کہ یہ نہ عام کشف تھا اور نہ جسمانی معراج تھا، اس کی بین بین حالت تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں دو قسم کے قبض روح کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ ایک وہ قبض روح جو نیند کی حالت میں وقتی اور جزئی ہوتا ہے، ایک وہ جو موت کی حالت میں مستقل ہوتا ہے، پھر وہ روح لوٹائی نہیں جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشف اور جاگی ہوئی حالت کے بین بین حالت کا ذکر فرمایا ہے، میرے نزدیک اسی میں اس مسئلے کی چابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبض روح تھا، اور قبض روح ایسا تھا جو نیند کی حالت سے بلند درجے کا قبض روح تھا، اور موت کی حالت سے پہلے کی حالت کا قبض روح تھا۔ چنانچہ آج کل کے جو سائنٹسٹ تحقیق کر رہے ہیں اس میں پیراسائیکالوجی کے مضمون میں، ان کے ہاں ایک اصطلاح ملتی ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس، یعنی جسم سے باہر روح کا تجربہ۔ اور اس پر جہاں تک مختلف روایتوں کا تعلق ہے، ان کو اکٹھے کر کے انہوں نے تحقیقات کی ہیں اور چھان پھٹک کی ہے، کون سی صحیح ہیں کون سی غلط۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ بھاری تعداد میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ جسم ابھی زندہ ہو اور روح اس سے جدا ہو کر ایسی کیفیت میں ہو کہ ایک تعلق جسم سے موجود رہے لیکن باہر کی دنیا دیکھ رہی ہو، اور پھر واپس آئے اور وہ جو رپورٹ کرے وہ درست ثابت ہو۔ اس بارے میں جو تحقیقات ہو چکی ہے، اور اس میں یہ جو میں تحقیقات کہتا ہوں یہ ڈھکوسلوں کی تحقیقات نہیں، ایسی تحقیقات جن میں بڑے بڑے چوٹی کے سائنسدان بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، فزسسٹ بھی شامل ہیں، کیمسٹ بھی شامل ہیں۔ اس تحقیق کی روح سے یہ بات ان کے ہاں اب مسلم ہو چکی ہے کہ آؤٹ آف بیڈ باڈی ایکسپیرئنس ممکن ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں
اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا بات تھی. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے کام کر رہے تھے اور باہر جیسا کہ دستور تھا سین میں جمع دارنی آتی ہیں اور جھاڑو دیتی ہیں. ایک جو بھی اس کام پر مامور عورت تھی اس نے آ کے جھاڑو دیا اور ایک بجائے اس کے کہ گند اٹھا کر باہر لے جاتی ایک کونے میں ڈھیر چھوڑ کر تو اپنے گلے سے وہ بوجھ ٹال کر باہر نکل گئی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ باہر تشریف لائے دیکھنے کے لیے تو واقعتاً میں نہیں اسی جگہ اسی طرح ڈھیری لگی ہوئی تھی جیسے آپ نے دیکھی تھی. اب ایک ایسا واقعہ تھا جو سامنے دکھائی دے رہا تھا اور یہ جو آؤٹر باڈی ایکسپیرئنس ہے اس کا مجھے بھی ایک دفعہ بڑا دلچسپ تجربہ ہوا تھا. رات کو جب میں اپنے گھر ربوہ میں جب میری نئی ابھی شادی ہوئی تھی اور بیوی اس وقت گئی ہوئی تھیں لاہور اپنی والدہ کے پاس تو میں اکیلا سوتا تھا رات کو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو چھوٹے سے قد کی اور مجھے پسند نہیں مکروہ سی ہے. وہ میرے پائنتی کے پاس کوئی 10-20 قدم پر آ کے رک گئی ہے اور میں زور لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا تھا کہ دیکھوں یہ کون ہے اور میری آنکھ نہیں کھلتی تھی. اسی حالت میں بند آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ چیز چلی گئی ہے واپس گئی ہے اور میرے غسل خانہ جس طرف غسل خانہ تھا جس کی جالیاں بند تھیں میں خود بند کر کے آیا تھا اس کو. گرمیوں میں رات کو ہم اندر کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے جالی والا کھلا رکھتے تھے جالی والا بند کرتے تھے. وہ چیز اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس دروازے سے اندر داخل ہوئی اور جو بلیڈ میں نے ایک بلیڈ جو تھا میں نے بدلنا تھا وہ بدلا نہیں تھا بلکہ نیا پیکٹ لے کر ساتھ رکھا تھا کہ صبح بدلوں گا. اس میں سے اس نے بلیڈ نکالا اور بلیڈ نکال کر بدلا اور پرانا بلیڈ ساتھ رکھا اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. تو اس وقت جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں یہ سمجھا کہ قابوس ہے. قابوس ہوتا ہے اس قسم کا ایک بیماری کا نام ہے جو بعض دفعہ ہوا کا دباؤ پڑتا ہے معدے پر اور دل پر تو اس قسم کی خوابیں آتی ہیں جو نیم جاگی ہوئی حالت ہوتی ہے نیم سوئی ہوئی حالت. تو میں استغفار کر کے لاہور پڑھ کے سو گیا. لیکن صبح جب میں جا کے داخل ہوا ہوں غسل خانے میں اور بدلنے لگا بلیڈ تو دیکھا کہ بلیڈ بدلا ہوا تھا اسی طرح وہ خالی جو اوپر کا ریپر ہے وہ پاس پڑا ہوا تھا جیسے میں نے دیکھا تھا 100% اسی طرح. تو اس کا سوائے اس کے کہ اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کی ایک مثال سمجھا جائے اور کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. وہ کیا وجود تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے. اور اس وقت میں نے سب کو بتایا اپنے ساتھیوں کو. شہرت جماعت میں اس لیے نہیں دی کہ بعد میں بھی خصوصیت سے کہ لوگ توہمات میں مبتلا نہ ہو جائیں. توہمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو مجھے طاقت ملی تھی وہ دعا سے اور لاہور سے ملی تھی اور جو بھی وجود تھا اس کو قریب آنے کی اجازت نہیں ملی اور اگر کچھ کیا تو خدمت ہی کر کے گیا کچھ لے کے تو نہیں گیا. وہ چھوٹی سی تکلیف جو میں نے کرنی تھی وہ مجھ سے اس نے کر دی. تو یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگ جن بھوتوں میں ایمان لانا شروع کر دیں اور ان توہمات میں پڑ جائیں. یاد رکھیں توحید ہی ہے جس میں ہماری پناہ ہے. اگر آپ موحد رہتے ہیں اور خدا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تو کسی دوسرے وجود کی کیا کوئی خوف آپ کو نہیں ہو یا نہ ہو ہماری بلا سے. اسی ضمن میں حضرت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. آپ بھی جنوں بھوتوں کے قائل نہیں تھے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ جماعت احمدیہ اس رجحان کو تقویت نہیں دیتی بلکہ ڈسکریج کرتی ہے تاکہ روشنی سے نکل کر اندھیروں میں نہ لوگ چلے جائیں. آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں اپنے کچا دلان کہتے تھے وہاں بیٹھا ہوا لیٹا تھا جا کے جبکہ گھر میں اور لوگ نہیں تھے. تو میں کام سے فارغ ہو کر اندر جا کے لیٹا ہوں. لیٹنے سے پہلے میں نے باقاعدہ بولٹ کیا اندر سے کنڈی لگائی دروازے کو اور ابھی لیٹا ہی تھا تو میرے پاؤں پر بڑے زور سے 2 ہاتھوں کا دباؤ پڑا اور وہ دباؤ اتنا نمایاں تھا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تو وہم کا کیا سوال وہ اس قسم کی باتوں کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے. بڑے کھلے صاف
مزاج اور سوچ کے آدمی تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ دباؤ کیسا ہے. تو میں نے پرواہ نہیں کی. کچھ دیر کے بعد پھر اور بڑا، پھر اتنا نمایاں ہو گیا کہ میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا جو بھی چیز تھی کہ دیکھو، اگر تو تمہیں خدا نے بھیجا ہے اور خدا کے حکم کے تابع تم کچھ نقصان کرنے آئی ہو تو شوق سے کرو. میں بھی تو خدا کا بندہ ہوں، خدا کی تقدیر پہ تو ہم راضی رہیں گے جو بھی ہے. اور اگر تمہیں خدا کی طرف سے نہیں مقرر ہوئی تو مجھے کوڑی کی بھی تمہاری پرواہ نہیں، جو چاہے نہ کر، جو چاہو کرو. یہ بات سنتے ہی وہ دباؤ اٹھ گیا اور وہ چیز غائب ہو گئی. دباؤ اتنا تھا کہ آپ اٹھنی حرکت نہیں کر سکتے تھے. اس پر آپ اٹھے اور روشنی جلائی، دیکھا تو کنڈیاں اسی طرح بند تھیں، کسی چیز کا کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا. تو توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے واقعات کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جن کی یہ بھی تشریح ہے وہ بھی تشریح ہے، درست کہتے ہیں. قرآن کریم میں اکثر لفظ جن کا مختلف حقیقتوں پر اطلاق پاتا ہے، اس کے واضح قرائن اور ثبوت موجود ہیں. یہ بھی امکان ہے کہ کوئی ایسا جن بھی ہو جیسا کہ میں باتیں بتا رہا ہوں. ہوگا، ہمیں کیا اس سے. وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ ایک سردار جی سفر کر رہے تھے گاڑی میں، تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ بچہ ہوا ہے. تو وہ بیٹھے اسٹیشن پر رکے تھے، تو کسی نے آ کے کہا بچہ ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے کیا. انہوں نے کہا آپ کے ہوا ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا. تو ہمارا تو یہ جن سے تعلق ہے، ہمیں کیا تمہیں کیا. اگر اللہ نے بھیجا تو تمہیں کیا، ہمیں نہیں کوئی پرواہ نہیں. اور اگر خدا کے سوا کچھ ہو تو ہمیں کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس لیے اس ایمان پر قائم رہیں تو یہی دین ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے. ہر قسم کے توہمات اور ہر قسم کی غیر مرئی مخلوقات اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ توحید کے قلعے میں قلعہ بند ہو جائیں. اس توحید کے قلعے پر کسی غیر اللہ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور سوال کون سے ہیں؟ ہاں، یہ جو تھا انہوں نے ایک مشکات کی حدیث بھی پیش فرمائی تھی، جس سے یہ ثابت کیا، یعنی ان کے ذہن میں یہ نکلتا تھا نتیجہ کہ جسمانی معراج ہے. میں نے جو ان کو کہا تھا وہ بخاری کی حدیث نکالیں. اس بخاری کی حدیث کے آخر پر اس مسئلے کا حل موجود ہے. یہ بھی اسی راوی کی روایت ہے. سمان کیا نام ہے ان کا؟ انس بن مالک. یہ کیا لفظ، کچھ اور لفظ لکھا ہو جو سامان پڑا گیا. حضرت انس بن مالک ہی کی روایت وہ ہے جو مشکات کی، جس کا انہوں نے مکرم مولوی صاحب نے حوالہ دیا ہے. اور ایک یہ روایت بخاری شریف سے میں نے لی ہے جو حضرت انس ہی کی روایت ہے. اس کے آخر پر لکھا ہے قال حضرت موسیٰ والی روایت ہے کہ اس طرح حضرت موسیٰ جو بار بار کہتے تھے کہ ابھی نمازیں زیادہ ہیں، کم کراؤ. یہ آخری واقعہ ہے جو معراج کے تجربے میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد ذکر ہے وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مسجد الحرام. اس بات کے بعد استيقظ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. وَهُوَ فِي مسجد الحرام، اور مسجد حرام میں موجود تھے. تو اگر سفر سے واپسی ہو جسمانی تو پھر آنکھ کھلنے کا کیا تعلق ہوا؟ وہ تو کھلی آنکھوں کے ساتھ سفر تھا. بس آنکھ کھل گئی بتا رہا ہے کہ وہی اسی قسم کا روحانی سفر تھا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ایک ایسا عظیم الشان تھا جس میں کبھی کسی اور انسان کو شراکت کی توفیق نہیں ملی. اور وہ ایک واقعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات سے وابستہ ہے کہ روح کا مکمل انقطاع نہ ہوتے ہوئے بھی روح کو ایسے عالم کی سیر کرائی گئی ہے جو روحانیت کا ایک عالم ہے جس میں پچھلے وقت اور آئندہ وقت سب ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ مضمون بتا رہا ہے کہ یہ جسمانی سفر نہیں تھا، کیونکہ وہ کیفیت جس میں زمانے مٹ جاتے ہیں اور انسان زمانی قیدوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، یہ روحانی کیفیت کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ کے زاویے سے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اسی کیفیت سے ہمیں خدا تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمانوں سے آزاد سب کائنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کیفیت سے حصہ دیا گیا تھا، اور یہ وہ روحانی کشف ہے جس کا نام معراج ہے۔ مگر اس کے متعلق میں نے جیسے کہ بیان کیا ہے، تفصیلی بحثیں اور بہت سی ہو چکی ہیں، اور اس کی کیسٹس بھی مل سکتی ہیں۔ اگر مکرم مولوی صاحب کی کو دلچسپی ہو تو کوئی احمدی دوست جو ان کے واقف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے کیسٹس مانگ لیں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سوالات اب پورے عین 1:30 بجے ہمیں بند کرنا ہوگا، اس لیے اس وقت تک جو سوال باقی رہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں۔ ایک سوال ہے، آج کل ڈاکٹر قریب المرگ مریضوں کو بیماری کی تکالیف سے بچانے کے لیے مصنوعی طریقے سے موت دے دیتا ہے۔ یہ امریکہ سے سوال آیا ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اول تو یہ اس سوال کا تعلق ہی نہیں درس سے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہرگز مصنوعی طریقے سے موت کی بحث نہیں چل رہی۔ جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ بس اگر تو میں سمجھاؤں جو بات یہی ہے واقعتاً، اور یہ غلط رنگ میں پیش ہو رہی ہے، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ مصنوعی طریقے سے جس چیز کو زندہ رکھا جاتا ہے عملاً اس کی موت واقعہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسے ویجیٹیٹیو گروتھ کہتے ہیں۔ مثلا دماغ مر گیا ہے، اور جب مشین کا عمل اس سے اٹھا لیں تو سانس بھی بند، دل کی حرکت بھی بند، تو جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں زندگی کے طور پر وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں تو بالکل اس بات کا قائل نہیں کہ مصنوعی طریقے سے ایک ایسے مریض کو گھسیٹا جائے جس کی لاش گھسیٹ سکتے ہیں اور روح عملاً اس کو جواب دے چکی ہے۔ ہاں، اگر وہ دوسری بحث ہے جس کا نام مرسی کلنگ، اگر وہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ بحث چل رہی ہے، تو مرسی کلنگ کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کلنگ ہی ہے، اور سب سے زیادہ مرسی کا مجاز خدا تعالیٰ ہی ہے، اور مرسی کی خاطر آپ بے ہوش تو کر سکتے ہیں، اس کی تکلیف اٹھانے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر سکتے ہیں، لیکن مار نہیں سکتے۔ موت خدا اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، جو یہ کرے گا وہ کسی نام پر کرے وہ قاتل ہی ہوگا۔ اور ایک دفعہ مرسی کلنگ کی اجازت ویسے مل جائے تو پہلے دنیا میں تھوڑے فساد ہیں جو ایک اور فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کثرت سے لوگ قتل کریں گے کہ یہ مرسی کلنگ تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کی جائیداد میں سے حصہ پانا چاہتے ہیں وہ مرسی کلنگ کے نام پر یہ مرسیلیس کلنگ شروع کر دیں گے۔ مبارک مسلم الدین صاحب نے ربوہ سے سوال بھیجا ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کتاب معجلہ کے سلسلے میں آپ کی تفسیر سنی اور اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ پھر ایک اور آیت کا حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ اس پر بھی اگر کچھ روشنی ڈالیں تو مزید فائدہ ہوگا۔ یہ آپ آئندہ دوبارہ جو تقریر کی بحث آنی ہے اس میں شامل کر لیں۔ خواجہ شریف احمد صاحب سیکرٹری تبلیغ نارتھ لنڈن نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا تھا کہ آپ کی رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی، یا آپ کی رائے کے مقابل پر جب زور دے کر رائے تبدیل کرائی گئی تو وہ غلط نکلی، جس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی درست ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس کے خلاف ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے تاریخ سے کہ جنگ بدر کے موقع پر جہاں آپ نے پڑاؤ کا فیصلہ کیا تھا، ایک صحابی کے مشورے پر اس فیصلے کو تبدیل کر دیا اور دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہ بہتر ثابت ہوا۔ اس ضمن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس موقع کی گفتگو کر رہا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ویسے ہی کوئی رائے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا چکا تھا، اس مشورے کو رد فرما چکے تھے، اور پھر ایک رائے قائم کی تھی۔ وہ رائے ہے جس کی میں گفتگو کر رہا تھا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کریم نے اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
کہ جب تو لوگوں سے مشورہ سن لے اور پھر ایک رائے قائم کر لے تو خدا تیرے ساتھ ہوگا، پھر اللہ پر توکل کر۔ تو وہاں وہ موقع تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ سننے کے بعد ایک فیصلہ فرمایا، اور یا اپنے پہلے فیصلے پر قائم رہے تھے، اور پیچھے پڑ کر اس رائے کو بدلایا گیا۔ خدا چاہتا تو آپ کو اس رائے، ان دوسروں کی غلط رائے پر عمل سے روک سکتا تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ ایک مثال قائم کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تمہارا دائرہ اختیار کہاں تک ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی نہیں۔ علمی طور پر تو سمجھائی جاتی ہیں، لیکن بعض لوگ عملی طور پر جب تک نہ سمجھیں ان کے ذہن نشین نہیں ہوا کرتی بات۔ بس جنگ احد نے اس حقیقت کو خوب کھول دیا کہ جب بھی رسول غور کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے اور مشوروں کا موقع دے دیتا ہے، اس کے بعد اصرار کرنا گستاخی بھی ہے اور اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بے محل ہے، کیونکہ اسی میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے، ان کے الفاظ کی بجائے میں مختصر بتا دیتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی پنیری لگاتے لوگوں کو دیکھا، فرمایا کیا ضرورت ہے، یہیں رہنے دو، بڑے اچھے پودے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ جل گئے۔ لوگوں نے شکوہ کیا بعد میں کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اور پھر جل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں تو رسول ہوں، دینی کاموں میں میرا فیصلہ ہی درست ہوتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں تم مجھے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ یہ طریق درست نہیں ہے، میں مان جاتا۔ تو وہ اور مواقع ہیں۔ ہم دینی اجتماعی امور کے متعلق وہی بات درست ہے کہ جب خدا کا رسول باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ درست ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم۔